آئیے سب سے پہلے تو صورتحال دیکھیے، پھر ہم آپ سے بات کرتے ہیں کہ سڑکوں میں جو صورتحال ہے یہ کیا ہے۔ آج یہ دیکھیے آپ کہ آج منگل کا دن ہے، 19 تاریخ ہے، اور اس وقت رات کے تقریباً 8:30 بجے ہیں، اور بہت گھنٹوں سے ہم اس ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں چارہ فیصل پر، اور کارساز سے آگے اب اس وقت ہم نے شاہ فیصل کالونی تک پہنچے ہیں، ان کے نیچے ہیں ہم، بس یوں سمجھ لیجیے کہ یہ حالات ہیں اس شہر کے، اور ایک نمائش ہو رہی ہے اس شہر میں، اور ٹریفک پولیس کی جو ہے وہ اہلکار کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایک نمائش نے شہر میں جو ہے وہ لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا۔ کراچی میں آپ دیکھیے ٹریفک کی حالت، ہم تقریباً گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور شارع فیصل پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ٹریفک کہاں پر جائے، کیونکہ ہم تقریباً یہ سمجھ لیں کہ جب ہم نے کاساز کراس کیا تو اس کے بعد سے ٹریفک کی صورتحال ہے، کہاں تک ہے کیسے ہے۔ آج پورا شہر جیم پڑا ہے، لیکن 2-3 دن سے شارع فیصل کی سنائی یہی کنڈیشن ہے، لیکن آج باقی شارع فیصل کی یہی حالت ہے، اور اس طرح وقت بھی ضائع ہوتا ہے لوگوں کا، لوگ جو ہیں ان کا فیول بھی ضائع ہوتا ہے، اور ایک کوفت الگ ہوتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک نمائش لگ گئی ہے اور اس نمائش کی وجہ سے پورا شہر ڈسٹرب ہو گیا ہے، تو یہ جو ٹریفک کا محکمہ ہے، ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا کیا کام ہے کہ شہر میں ایک ایونٹ ہو جائے، ایک میچ ہو جائے، ایک نمائش لگ جائے تو عوام گھنٹوں پار ہو جائیں گے، اور یہ ہم چلے جی ہم 2-3 گھنٹے میں نکل جائیں گے شاید کراس کرتے ہیں، لیکن ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں وہ تو اس پوری طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر ہم 2 گھنٹے سے پھنسے ہوئے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ لوگ کتنی دیر سے اور کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ آپ سے بہرحال درخواست یہ ہے شارع فیصل پہ کاساز سے آگے کی طرف آنے کی کوشش نہ کیجیے، اور اب تک تو لگتا ہے کاساز سے پیچھے بھی بہت سی جگہوں پر بہت برے حالات ہوں گے، احتیاط کیجیے، اور خاص کر جو ٹریفک کا محکمہ ہے، اللہ معاف کرے کتنے زیادہ چاقو چوبند رہتے ہیں، یہ سگنل سے آگے چھپ کر مختلف جگہوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل والوں کو، رکشہ والوں کو تو پرچی چلتی ہے، شاید 15 دن کی 1 مہینے کی کوئی پرچی ہوتی ہے، ایک مخصوص بھتہ لینے کے بعد جب وہ دے دیتے ہیں تو جس سے پرچی دکھا دی ہو گیا، جو نے پرچی نہیں کٹوائی وہ مارا گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ کتنے چاقو چوبند لوگ ہیں یہ، یا پھر یہ اپنے وہ پورے کرتے ہیں، چالان پورے کرتے ہیں جو ان کو دے دیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ ضرور ہونا چاہیے، آپ کو اتنے کا چالان ضرور کرنا ہے۔ حکومت کو بھی تو صرف پیسہ چاہیے نا عوام سے، حکومت کا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عوام کو سہولیات کیا دینی ہے، یا پھر ان کا ماشاءاللہ بھتہ ہے، ہر چوک میں بھتہ جمع ہوتا ہے، شام کو آپس میں پیسے بٹتے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنی سچائی ہے۔ دیکھیے جی پولیس موبائل کے لیے جگہ خالی کروا رہا ہے، صحیح کرو کہ گاڑیوں کو آگے پیچھے کر رہا ہے، کہ پولیس موبائل جو ہے نا سڑک پہ بیچ میں آ کے اس کو جگہ دے دو، ایک ہمارے آگے بھی جا رہی ہے اس لیے ہم پیچھے لگ گئے ہیں کہ ان کو جگہ خالی کرا کے دے دی جائے۔ بہرحال یہ جی کہ اگر شہر کراچی میں ٹریفک کا یہی حال رہنا ہے تو خدارہ اس ٹریفک پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو ختم کر دیجیے، سڑکوں کی جو حالت ہے، جو معاملات ہیں، یہ ٹریفک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ختم کر دیجیے، جو پیسہ بچے وہ کہیں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے لگا دیجیے، شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے، ورنہ ایسے ہی معاملات چلتے رہے تو آپ ایک اور نمائش لگا کے ایک اور میچ کرا کے دیکھ لیجیے، پتہ نہیں ہم کیسے چیمپئنز ٹرافی کرانے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیفیں دینے جا رہے ہیں۔ انتظامات ہمارے پاس ہوتے نہیں، ڈپارٹمنٹ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے، ہر شخص پیسہ بنانے اور پیسہ کمانے پہ لگا ہوا ہے، اور عوام وہ کہتے ہیں نا خجل خوار ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں آج 19 نومبر 2024 اور کراچی شہر میں ایکسپو لگی ہوئی ہے، 8:30 بجے کا ٹائم ہے۔ آپ کو آواز آ رہی ہو کہ ایمبولینس ہمارے پیچھے ہے، اور 2 گھنٹے سے ایمبولینس جو ہے وہ اسی طرح چنگاڑ رہی ہے، لیکن یہ ٹریفک جام ہے۔ ہم اس وقت میٹرو کے قریب ہیں شارع فیصل پر، اور اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، ایمبولینس کو باقی جانے کی کوئی جگہ نہیں مل سکتی، ٹریفک نہ جانے کہاں تک جیم ہے۔ یہ کارساز کے بعد سے جب ہم چلے تو ٹریفک جیم تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ یہ ٹریفک کہاں تک اب جام ہے پیچھے۔ ٹریفک پولیس کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، ایمبولینس سے پھنسی ہوئی ہیں، بد انتظامی عروج پر ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ ایکٹ
एक्सपो मुनक्किद की, उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को क्या, ट्रैफिक इंजीनियरिंग विभाग को क्या जिम्मेदारियां सौंपी। ना ट्रैफिक पुलिस, ना दूसरी पुलिस, ना इसके अलावा ट्रैफिक इंजीनियरिंग विभाग का कोई प्लान, कोई प्रोग्राम। एम्बुलेंस चिंगाड़ रही है, लोग परेशान हैं, न जाने कितने मरीज होंगे, लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और इंतजामात इस शहर में कुछ भी नहीं। आप ये देखें कि कितना फ्यूल इस वक्त लोगों का जो है वो ज़ाय हो रहा है, टाइम ज़ाय हो रहा है। एक एम्बुलेंस आपको हमारे आगे भी नज़र आ रही होगी फंसी हुई है, देखिए आप, ये एम्बुलेंस भी जा रही है और इस एम्बुलेंस को भी जाने के लिए जगह नहीं मिल रही है, पीछे भी एम्बुलेंस है। ये हालात हैं, आप देखिए, ये एक्सपो हो रही है और ये इंतजामात हैं, ये हमारी ट्रैफिक पुलिस है और ये हमारी सिविलाइजेशन है। आप देख लीजिए, बहरहाल इसमें क्या खूबसूरत मोटरसाइकिल सवारों का जो सीधे आके चल रहे हैं, ट्रैफिक ये भी बेतरतीब करते हैं और जी भर के बेतरतीब करते हैं, लेकिन बहरहाल एम्बुलेंस फंसी भी है। 2 घंटे से एक पीछे एम्बुलेंस एक आगे है, ये फंसी भी हैं और एक्सपो लगी है, इंतजामात कोई नहीं। जनाब, आज हमारी शहर से वापसी हुई है। शहर कराची से हम बहरिया टाउन तक आए हैं और शहर कराची की इस वक्त सूरत हाल ये है कि आज से 10-15 दिन पहले एयरपोर्ट पे जो बम ब्लास्ट हुआ था, उत्कर्ष हमला हुआ था, तो उसके बाद जो है वो अब पुलिस को या फिर हमारे इदारों को होश आया है और वो बड़ा ताख़ीर से होश आया, जिसके बाद अब एयरपोर्ट की मुकम्मल तौर पर एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। अब बगैर किसी प्लानिंग के, अजीब बात है, ऐसा लगता है कि बच्चों के खेल हैं, ना कोई ऐसा शख्स बैठा हुआ है कि जो प्लानिंग करे, जिसको पता हो कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। यार, अवाम भी तो है ना इस शहर कराची की, लोग आते जाते हैं, लोगों को एयरपोर्ट पे आना है, कुछ लोग उनको छोड़ने आते हैं, कुछ रिसीव करने आते हैं। आपने पूरा शाहराह फैसल, और शाहराह फैसल भी कहाँ से, मैं आज कारसाज से लेकर और एयरपोर्ट का जो के बाहर जो पुल है शाहराह फैसल पर, मुझे 2 घंटे लगे उस पूरे रास्ते को क्रॉस करने में। एम्बुलेंस से फंसी हुई है। पता चला ये तो 2-3 दिन से ऐसा मामला है, जब से इन्होंने 5-6 चौकियां या जो इनके चेकिंग पॉइंट्स हैं वो बनाए हैं। अब वो चेकिंग पॉइंट भी ऐसे हैं कि कोई शख्स अगर आता है तो ठीक है, आप चेकिंग करें। हमने पेशावर एयरपोर्ट पे देखा, बड़ी जबरदस्त किस्म की चेकिंग थी, लेकिन वहाँ आने जाने वालों को तंग नहीं किया जाता। ऐसा नहीं होता था कि लोग जो हैं वो अगर आप छोड़ने आए तो नहीं जी आप क्यों छोड़ने आए, आप यहाँ से वापस चले जाएं, वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारी बातें। तो अब इंतजामी तौर पर जो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं वो होनी चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अगर है तो दिमाग इस्तेमाल करने और अगर आपके पास दिमाग नहीं है तो ना करें आप काम, आप किसी और को जिम्मेदारी दें। ना ट्रैफिक पुलिस है, ना इसके अलावा कोई रहनुमाई करने वाले लोग हैं। ट्रैफिक शाहराह फैसल पे जाम है सिर्फ इसलिए कि एयरपोर्ट पर आपने मुख्तलिफ चेकिंग पॉइंट्स बनाए हैं, जिनकी वजह से अवाम खज्जल ख्वार है, एम्बुलेंस से फंसी हुई है और हालात ख़राब हैं। इसी तरह से फिर एक्सपो लग गई है शहर कराची में और उस एक्सपो की वजह से जो हालात हैं, बस अल्लाह ही माफ़ करे। पता नहीं इस कराची शहर के लोगों के साथ क्यों ऐसा होता है, और पाकिस्तान भर से जो लोग यहाँ आते हैं जाते हैं वो क्या तासुर लेके जाएंगे। गैर मुल्की आएंगे तो वो भी इस शहर की हालत इज़हार पर जो है वो अफसोस करके जाएंगे कि जिन लोगों के हाथों में मुख्तलिफ इंतज़ामी मामलात हैं, उनकी वजह से एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं और उन्हीं की वजह से इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोगों का वक्त ज़ाय हो रहा है, लोगों का फ्यूल ज़ाय हो रहा है, लोगों का वो जो एक टेंशन होती है, एक ख्वारी होती है, वो लोगों को हो रही है। आप बताइए कि कोई शख्स अगर कारसाज से एयरपोर्ट तक 2 घंटे में पहुंचे और बहुत से लोगों की गाड़ियां बंद हो गई, सबसे अफसोस की बात ये कि एम्बुलेंस जो है वो उस रश में कई घंटे से फंसी हुई थी, सायरन बजा रहे थे, लेकिन कहाँ से जाएंगे। तो अगर आपको इंतज़ाम करते हैं तो ये नहीं है कि आज आपने ऐलान किया से पूरा शहर बंद कर दिया। ये कौन सा तरीका है, सारे रास्ते बंद कर दिए, ये कौन सा तरीका है, किसने आपको ये बताया है, कौन सी ट्रेनिंग लेकर आए हैं आप लोग। आप
لوگوں کو تکلیف دینے کے بجائے ان کو سہولیات دیجیے. آپ کو یہ چاہیے کہ کوئی اگر پلاننگ کرتے ہیں تو اس حوالے سے پہلے اویئرنیس ہونی چاہیے لوگوں کو. اخبارات میں آج ایک چھوٹے چھوٹے سے نقشے بعض جگہ چھپے ہوئے ہیں کہ جی یہ نقشہ ہے. اس شہر میں کتنے فیصد لوگوں کی سمجھ میں وہ نقشے آئیں گے جو آپ نے بنا کے اخبارات میں چھپا دیے چھوٹے چھوٹے, اور وہ نقشے بھی سمجھ میں آنا دور کی بات ہے, بڑے کمپلیکیٹڈ سے نقشے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پہلے کوئی اویئرنیس ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر کے سڑکوں سے ٹریفک کی روانی کو کس طرح سے قائم رکھیں گے. آپ اپنا کام تو پورا کیجئے. آپ راستے بند کر کے کھڑے ہو گئے, یہ تو بدمعاشی ہے. اب مرو تم لوگ اگر مر سکتے ہو. خدا رہا اس شہر کو پڑھے لکھے لوگوں کا شہر بنائیے, جنگلیوں کا شہر نہ بنائیے اس شہر کو. آج لوگوں کو ہم نے دیکھا پریشان ہوتے بھی دیکھا, اور 2-3 دن سے لوگ پریشان ہو. ابھی بھی شارع فیصل جام پڑی ہے. نہ جانے لوگ کتنی بددعائیں دے رہے ہوں گے, کتنا کچھ برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. اس سے بچ جائیے, اچھے کام کیجئے, لوگوں کے لیے کیجئے, اس شہر کے لیے کیجئے, اس ملک کے لیے کیجئے, اس ملک کے لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے کیجئے. اور اگر آپ تکلیف دینا چاہتے ہیں تو پھر اپنے احتساب کے لیے تیار رہیے.